بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جولائی 2022 پاکستان سمیت عرب دنیا کے خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ حکومتی اتحاد کا فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے دوران ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے کل فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ فل کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات، سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کے ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی درخواست گزاروں میں شامل ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم تاوڑ کا کہنا تھا کہ فل کورٹ بٹھانے کے لیے مطالبے میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں۔ اس مقدمے کے مستقبل کی سیاست پر نتائج برآمد ہوں گے۔ فلپائن میں ایک یونیورسٹی میں مسلح شخص نے سند کی تقسیم کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک سابق میئر کو قتل کر دیا، جبکہ فائرنگ سے مزید 2 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق فائرنگ کا واقعہ فلپائن کی اٹینیو دے منیلا یونیورسٹی میں پیش آیا۔ فائرنگ کے وقت قانون کے طلباء کی گریجویشن کی تقریب جاری تھی اور والدین سمیت کئی سرکاری حکام بھی موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں سابق میئر اور ایک سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہے، جبکہ تیسرے شخص کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ حملہ آور کو تعقب کے بعد پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تاہم ملزم کا تعلق لمتینیا شہر سے ہے، جو شدت پسند مذہبی تنظیم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور بالخصوص ابو سیاف کے دیش سے تعلق بھی ہے۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ واضح ہے کہ شدت پسند جماعت ابو سیاف فلپائن میں حکومتی سیکورٹی فورسز اور سرکاری عمارتوں میں حملوں میں ملوث رہی اور فلپائن فوج اس تنظیم کے سربراہ کو قتل کرنے کا کئی بار دعویٰ بھی کر چکی ہے۔ حکومت کا سپریم کورٹ اور ریڈ زون کی سیکورٹی فل پروف بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ اور ریڈ زون کی سیکورٹی فل پروف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ریڈ زون میں اینٹی رائٹس فورس بھی تعینات کرنے کا امکان ہے اور اینٹی رائٹس فورس ڈنڈوں اور آنسو گیس سے لیس ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں قیدی وین اور واٹر کین گاڑیاں بھی رکھنے پر تجویز زیر غور ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ اور ریڈ زون کی سیکورٹی بڑھا دی اور کل کسی صورت سیاسی کارکنوں کو سپریم کورٹ تک رسائی نہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں داخلہ آفس کارڈ کی بنیاد پر ہی دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ یمن میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق جنگ زدہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بارشوں اور سیلاب سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ مسلسل ہونے والی بارشوں میں سڑکوں اور گلیوں تالاب بن گئی، نالے ابل پڑے اور ڈیموں سے پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ریلے میں ایک گاڑی بھی بہہ گئی جس میں سوار 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مجموعی طور پر مختلف حادثات میں ہونے والی اموات کی تعداد 10 تک پہنچ چکی ہے۔ کراچی میں بارش کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر، 10 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے جانے اور آنے والی 10 پروازیں منسوخ کر دی گئی اور 9 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ پی آئی اے کی کراچی سے لاہور کی پرواز PK 306 اور کراچی سے پشاور کی پرواز بھی تاخیر کا شکار تھی۔ پی آئی اے کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز PK 370 7 گھنٹے تاخیر سے رات 2 بجے شیڈول پر تھی، جبکہ اسلام آباد سے کراچی کی پرواز PK 319 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے کراچی کی پرواز PK 370 2 گھنٹے تاخیر رات 1 بجے پہنچی تھی، جبکہ اسلام آباد سے کراچی کی نجی ایئر لائن کی پرواز 1 گھنٹے تاخیر سے رات 12 بجے پہنچی۔ خیال رہے کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں گزشتہ روز وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا اور اب تک شہر میں 104 ملی میٹر بارش برس چکی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ شریف اور زرداری گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ وہ لوگ پنجاب کی عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔
اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، ملک کی حالت کی نہیں۔ اب یہ جو مرضی کر لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا، ان کی سیاست عیاں ہو گئی، قوم مل کر ان سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور شیری مزاری نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات اور عدالتی امور پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور لائحہ عمل اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے مؤخر ہونے سے متعلق بھی امور پر بات چیت ہوئی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے اتوار کے روز شام سے ملحق سرحدوں کے قریب ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی جانب سے ہونے والی باقاعدہ جھڑپوں پر احتجاجی بیان دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اردن کی اخبار الرائے کو انٹرویو دیتے ہوئے شاہ عبداللہ دوم نے ایران کے اس طرز عمل میں تبدیلی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اردن خطے میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ اخبار الرائے میں شام کے ساتھ ملک سرحدوں پر منشیات کے سمگلروں سے شدید جھڑپوں کے واقعات پر اس بیان کا حوالہ دیا گیا۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی بیترا کی رپورٹ کے مطابق اردن دیگر عرب ممالک کی طرح ایران کے ساتھ باہمی احترام، اچھی ہمسائیگی، ریاستی خود مختاری کے معاملات میں عدم مداخلت کے ساتھ اچھے تعلقات کو خواہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ منشیات و اسلحے کی سمگلنگ کی کارروائیاں اردن و دیگر عرب ممالک کے لیے خطرہ ہے، جبکہ سمگلنگ کی یہ کارروائیاں عرب اور یورپی ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ بیترا کی رپورٹ کے مطابق شاہ عبداللہ نے کہا کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیاں پیشہ ورانہ طور پر انتہائی چوکس ہیں اور اردن اپنی سرحدوں پر کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہ عبداللہ دوم نے اردنی عوام کو یقین دلایا کہ ہمارا ملک ہر قسم کے خطرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم آہنگی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کے بحران سے پیدا ہونے والے اثرات تباہ کن ہیں، اس کے خاتمے کے لیے خاص حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ شاہ عبداللہ دوم کے بیان میں کہا گیا کہ ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے کسی جامع سیاسی حل تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو اس کے تمام مضمرات کو دور کرے، ایسا حل جو شامی عوام کے مصائب کا خاتمہ کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کی اجازت دی جائے اور شام میں سلامتی اور استحکام کو بحال کیا جائے۔ لیبیا کے مسلح گروپوں میں جھڑپیں، 16 افراد جاں بحق جبکہ 52 زخمی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں دو مسلح گروپوں کے مابین ہونے والی متعدد جھڑپوں میں کم از کم 16 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہو گئے۔ اے ایف پی نیوز ایجنسی کے حوالے سے لیبیا کی وزارت صحت نے بتایا کہ دارالحکومت طرابلس کو نشانہ بنانے کے لیے سیاسی طور پر جاری یہ تازہ ترین تشدد ہے۔ وزارت صحت کی ایمبولینس سروس کے ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کی شام سے شروع ہونے والی جھڑپیں جمعے کی دوپہر تک جاری رہی۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں 13 افراد کی ہلاکتوں کی خبر آئی تھی، جس میں سے 3 عام شہری بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بھی بتائی گئی۔ واضح رہے کہ جھڑپیں جنگ زدہ لیبیا کے مغرب میں بڑی طاقت رکھنے والے دو مسلح گروپوں الرادے فورس اور طرابلس کے انقلابی بریگیڈر کے درمیان ہوئی تھی۔ دیگر ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ ان جھڑپوں کا آغاز ایک مسلح گروپ کی طرف سے دوسرے گروپ کے جنگجوؤں کو حراست میں لینے سے ہوا، جو بعد ازاں دارالحکومت کے قریب کئی اضلاع تک پھیل گیا۔ لیبیا کی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا کہ طرابلس میں تمام زخمیوں کو ہاسپٹلوں میں طبی امداد دی گئی، تاہم ہلاک ہونے والوں میں کتنے شہری ہیں اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبرنامہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے تھے تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔